أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم. فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ. پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، جس دن کانپنے والی کانپیں گے. اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی. بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی. کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کی اسی حالت کی طرح پھر لوٹا دیے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساحرہ هل اتاك حدیث موسیٰ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے. معلوم ہونا چاہیے وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے. کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے جب کہ انہیں اس کے رب نے پاک میدان طوا میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے. اس سے کہو کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. بس اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. پھر پلٹا دوڑ و دھوپ کرتے ہوئے، پھر سب کو جمع کر کے پکارا، پس تم سب کا رب میں ہی ہوں. تو سب سے بلند و بالا اللہ نے ہی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا. بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے.
کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا. رفع سمكها فسواها واغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یرا. اس کی بلندی اونچی کی پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا. اس کے بعد زمین کو ہموار بچھایا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا. یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے. پس جب وہ بڑی آفت قیامت آ جائے گی، جس دن کہ انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا. تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے والوں سے ڈرتا رہا ہوگا، کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. لوگ آپ سے قیامت کے واقعے کے وقت دریافت کرتے ہیں، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ آپ کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے. نزعن کے معنی سختی سے کھینچنا، غرقاً ڈوب کر. یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت ہے. فرشتے کافروں کی جان نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور جہنم اور جسم کے اندر ڈوب کر. نشتن کے معنی گروہ کھول دینا، یعنی مومن کی جان فرشتے پہ سہولت نکالتے ہیں جیسے کسی چیز کی گروہ کھول دی جاتی ہے. سبعن کے معنی تیرنا. فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے غواص سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیرتا ہے. یا یہ مطلب ہے کہ نہایت تیزی سے اللہ کے حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں، کیونکہ تیز رو گھوڑے کو بھی سابح سمجھتے ہیں. یہ فرشتے اللہ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی کوئی سنگن نہ ملے. یا مومنوں کی روحیں جنت کی طرف لے جانے میں نہایت سرعت سے کام لیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو کام ان کے سپرد کرتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں. اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے تو انہیں بھی مدبر کہہ دیا جاتا ہے.
اس اعتبار سے پانچوں صفات فرشتوں کی ہیں، اور ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، جو اب قسم مخذوف ہے، یعنی لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُم، تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے عملوں کی بابت خبر دی جائے گی۔ قرآن نے اس کے بعث و جزا کے لیے کئی مواقع پر قسم کھائی ہے۔ سورہ تغابن میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر مذکورہ الفاظ میں اس کی حقیقت بیان فرمایا۔ یہ بعث و جزا کب ہوگی، اس کی وضاحت آگے فرمائی۔ یہ نفع اولا ہے، جسے نفع فنا کہتے ہیں، جس سے ساری کائنات کانپ اور لرز اٹھے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ یہ دوسرا نفخہ پہلے نفخے سے 40 سال بعد ہوگا۔ یہ دوسرا نفخہ پہلے نفخے سے 40 سال بعد ہوگا۔ اسے رادیفون اس لیے کہا ہے کہ پہلے نفخے کے بعد ہی ہوگا، یعنی نفخہ ثانیہ نفخہ اولا کا ردیف ہے۔ قیامت کے احوال اور شدائد، یعنی ابصار اصحابہا، ایسے دہشت زدہ لوگوں کی نظریں بھی مجرموں کی طرح جھکی ہوں گی۔ حافرہ پہلی حالت کو کہتے ہیں۔ یہ منکرین قیامت کا قول ہے، کیا ہم پھر اس طرح زندہ کر دیے جائیں گے جیسے مرنے سے بیشتر تھے۔ یہ انکار قیامت کی مزید تاکید ہے کہ ہم کس طرح زندہ کر دیے جائیں گے جبکہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ یعنی اگر واقعی ایسا ہو جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، تو پھر یہ دوبارہ زندگی ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوگی۔ ساحرہ سے مراد زمین کی سطح یعنی میدان ہے۔ زمین سطح ساحرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام جانداروں کا سونا اور بیدار ہونا اسی زمین پر ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ چٹیل میدانوں صحراؤں میں خوف کی وجہ سے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہاں بیدار رہتا ہے، اس لیے ساحرہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ قیامت کی منظر کشی ہے کہ یہ ایک ہی نفخے سے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تھے، تو وہاں ایک درخت کی اوٹ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، جیسے کہ اس کی تفصیل سورۃ طٰہٰ کے آغاز میں گزر گئی ہے۔ طوا اسی جگہ کا نام ہے۔ ہم کلامی کا مطلب نبوت اور رسالت سے نوازنا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت عطا فرما دی، یعنی کفر و معصیت اور تکبر میں حد سے تجاوز کر گیا۔ یعنی ایک ایسا راستہ اور طریقہ تو پسند کرتا ہے جس سے تیری اصلاح ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان مطیع ہو جائے، یعنی اس کی توحید اور عبادت کا راستہ، تاکہ اس کے عقاب سے ڈرے۔ اس لیے اللہ کا خوف اسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو ہدایت پر چلنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اپنی صداقت کے وہ دلائل پیش کیے جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، مثلا ید بیضا اور عصا، اور بعض کے نزدیک آیت تسعہ، لیکن ان دلائل و معجزات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور تکذیب اور نافرمانی کے راستے پر وہ گامزن رہا۔ یعنی اس نے ایمان و اطاعت سے اعراض ہی نہیں کیا، بلکہ زمین میں فساد پھیلانے اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی سعی کرتا رہا۔ چنانچہ جادوگروں کو جمع کر کے ان کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کروایا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کیا جا سکے۔
اپنی قوم کو یا قتال یا محاربہ کے لیے اپنے لشکروں کو یا جادوگروں کو مقابلے کے لیے جمع کیا اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ربوبیت کا اعلیٰ اعلان کیا۔ یعنی اللہ نے اس کی ایسی گرفت فرمائی کہ اسے دنیا میں آئندہ آنے والی معتمردین کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور قیامت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو اسے وہاں ملے گا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور کفار مکہ کو تنبیہ ہے۔ اگر انہوں نے گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت نہ پکڑی تو اس کا انجام بھی فرعون کی طرح ہو سکتا ہے۔ یہ کفار مکہ کو خطاب ہے، اور مقصود جزر و طبیخ ہے۔ جو اللہ اتنے بڑے آسمان اور ان کے عجائبات کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا آسمان کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے؟ بعض نے سمکون کے معنی چھت بھی کیے ہیں۔ ٹھیک ٹھاک کرنے کا مطلب اسے ایسی شکل و صورت ڈھالنا جس میں کوئی تفاوت و کجی، شگاف اور خلل باقی نہ رہے۔ اغلاشا ازلامہ اخراجہ کا مطلب ابرز اور نہار ہے، نہارا کی جگہ زحاہا، اس کے لیے کہ کاشت کا وقت سب سے اچھا اور عمدہ ہے۔ مطلب ہے کہ دن کو سورج کے ذریعے روشن بنایا۔ یہ حامیم سجدہ 9 میں گزر چکا ہے کہ خلق پیدائش اور چیز، اور دہا ہموار کرنا اور چیز، زمین کی تخلیق آسمان سے پہلی ہوئی، لیکن اس کو ہموار آسمان کی پیدائش کے بعد کیا گیا، اور یہاں اسی حقیقت کا بیان ہے۔ اور ہموار کرنے یا پھیلانے کا مطلب کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے اس کا اہتمام فرمایا۔ مثلا زمین سے پانی نکالنا، اس میں چارہ خوراک پیدا کی، پہاڑوں کو میخوں کی طرح مضبوط گاڑ دیا تاکہ زمین نہ ہلے، جیسے کہ یہاں بھی آگے بیان ہے۔ یعنی کافروں کے سامنے کر دی جائے گی تاکہ وہ دیکھ لیں اب ان کا کوئی دائمی ٹھکانہ ہے، اب ان کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے۔ بعض کہتے ہیں مومن اور کافر دونوں ہی اسے دیکھ لیں گے۔ مومن اسے دیکھ کر اللہ کا شکر کریں گے، اس نے ایمان اور اعمال صالح کی بدولت انہیں اس سے بچا لیا، اور کافر جو پہلے ہی خوف و دہشت میں مبتلا ہوں گے، اسے دیکھ کر ان کے غم و حسرت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ بعض کفر و معصیت میں حد سے تجاوز کیا ہوگا، یعنی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا ہوگا اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا جہاں وہ اس سے بچ کر پناہ لے لے۔ اگر میں نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا، اس لیے وہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہا ہو، یعنی نفس کو اس معاصی اور محرم کے ارتکاب سے روکتا رہا ہو جن کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے، جہاں وہ قیام پذیر بلکہ اللہ کا مہمان ہوگا۔ یعنی قیامت کب واقع ہوگی اور قائم کب ہوگی؟ جس طرح کشتی اپنے آخری مقام پر پہنچ کر لنگر انداز ہوتی ہے، اسی طرح قیامت کے وقوع کا صحیح وقت کیا ہے؟ یعنی آپ کو اس کی بابت یقینی علم نہیں ہے، اس لیے آپ کا ان کو بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اس کا یقینی علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی آپ کا کام صرف انداز ڈرانا ہے، نہ کہ غیب کی خبریں دینا، جس میں قیامت کا علم بھی جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ من یغشاہا، اس لیے کہا
کہ اندازہ و تبلیغ سے اصل فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ورنہ انداز و تبلیغ کا حکم تو ہر ایک کے لیے ہے۔